جہاں تک علیمہ خان صاحبہ کی ریمانڈ کا تعلق ہے، بہت افسوس کی بات ہے. پوری قوم نے دیکھا وہاں کس طریقے سے وہ کہاں پہ گرفتار ہوئے. اب دہشت گردی کا کیس بنا دیا، اوپر سے جج صاحب بیٹھا ہے، ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے. یہ گلہ بنتا ہے میرا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ریاست علی آزاد سے، ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے صدر، ہمارے بار کونسل سے. کیوں کر یہ جج بیٹھا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس جائیں. بنیادی انسانی حقوق کا ستیہ ناش کر دیا ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہیں وہ ایجنسیوں کا اہلکار بنا ہوا ہے. ان کی ایما پہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کی بنیادی حقوق کی پامالی کا مرتکب ہو رہا ہے. اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے، اور یہ بار کی ذمہ داری ہے کہ بار جائیں اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس کی شکایت کریں. یہ اس نے مذاق بنا لیا ہے، انسانی لبرٹیز کے ساتھ کھیل رہا ہے. یہ اس لیے تو منصف کوئی نہیں ہوتا ہے نا کہ ریمانڈ کا. اب کس چیز کا ریمانڈ آپ دے رہے ہیں؟ خواتین ہیں، عمریں ان کی دیکھیں، اور کیا جرم کیا ہے؟ خان کی بہن ہونے کا قصور ہے. تو ضمیر فروشی کا جو اجازت نامہ مل گیا ہے، اور اس فیصلے کے انٹیسپیشن میں ہی ایم این ایز کی خریداری کے لیے لوگ متحرک ہو گئے تھے، اور پھر یہ فیصلہ ہوا جن حالات میں یہ فیصلہ صادر کیا گیا انتہائی قابل افسوس ہے. پھر اب جو آئینی ترمیم ہے، میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ ہمیں اس دوران عدم اعتماد کی تحریک منہ کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تب تک قانون سازی نہیں ہوتی ہے. اور اگر پرائم منسٹر کے بعد اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر پہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ 7-8 دن جو ہیں ہم کھینچ سکے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ یہ تعداد پوری کر سکتے ہیں. اس دفعہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز بھی ڈٹ گئے ہیں، ارب روپوں کی افرے ہو رہی ہے، لیکن کوئی ضمیر بیچنے پہ تیار نہیں ہے. اور مولانا صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ تاحال وہ ڈٹے ہوئے ہیں. خیال یہ ہے، یہاں تک مجھے علم ہے کہ اس پیکج کے نتیجے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزارت عظمیٰ افر ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ کوششیں کر رہے ہیں. بہرحال ان کی اپنی سیاست ہیں اور جو ان کو سوٹ کرے گا. لیکن میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں کو ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ اگر اس طریقے سے آئینی ترامیم جو ہیں ان کی اجازت دی جائے، وفاداریاں خرید کر، اور پھر اس طرح یہ ان فیصلوں کو جواز بنا کے جن حالات میں یہ فیصلے آ رہے ہیں، اس سے جمہوریت کی آبیاری نہیں بہتکنی ہوگی، قانون کی حکمرانی جو ہے وہ کسی پاری نہ بنے گی. ملک، ریاست، پاکستان کا مستقبل اور ہمارے بچے ان چیزوں کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. میرا خیال نہیں ہے کہ قوم مزید اس کو برداشت کرے گی. تو سر ان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں جو ہو رہا ہے قاضی فیض؟ دیکھیں، قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس آیا تھا میری ہمدردیاں تھیں، اور میں کافی عرصے تک پی ٹی آئی کے سرکل میں لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ یہ ڈیفرنٹ جج ہیں، آزاد منش ہیں. لیکن یہ ساری ہماری آراء جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی. اور پھر کافی عرصہ پہلے میں نے ان پہ عدم اعتماد کیا تھا پارٹی کے بیاف پہ. بہت مایوس ہوئے ہیں، بہت ہی زیادہ. اور یہ وقت گزر جائے گا، لیکن بعد میں جو تاریخ لکھی جائے گی وہ تاریخ جو ہیں افتخار چودھری اور ان جیسی چیف جسٹس اس کو کبھی بھولے گی. میں اب تقریباً متحرک ہوتا جا رہا ہوں، بلکہ میں اتوار کے روز جو ہیں پشتون امن جرگہ ہیں خیبر میں، اس میں بھی شرکت کرنے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ بیماری دوبارہ لوٹ کر آئے گی، تو لہٰذا خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اور ملاقات کے بعد ہی ہم صرف ایک تحریک پہ میں زور دوں گا، ریلیز خان. جرگہ ہیں خیبر میں، اس میں بھی شرکت کرنے جا رہا ہوں. اور انشاءاللہ اب مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ بیماری دوبارہ لوٹ کر آئے گی، تو لہٰذا خان صاحب سے ملاقات کروں گا، اور ملاقات کے بعد ہی ہم صرف ایک تحریک پہ میں زور دوں گا، ریلیز خان نہ ہو. یہ واحد ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے. پہلے خان کی رہائی، اور رہائی کے بعد جو ہے پھر آگے خان صاحب کی قیادت میں دیکھیں گے کہ ہم نے اور کون سی تحریک چلانی ہے. آپ کو کیسے دیکھیں؟ میں
علی امین گنڈاپور صاحب کے اس فعل کی ستائش کرتا ہوں. جب اس امن جرگہ پہ پولیس نے اٹیک کیا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا تھا, میں نے کنڈیم کیا تھا, لیکن علی امین خان نے جا کے اس کا کفارہ ادا کیا اور آج اس نے یہ ثابت کیا کہ وہ پشتون روایات کے امین ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کی جذبات کی عکاسی کی ہے. ہم اپنی سرزمین پہ ہونے والے جرگے امن کے لیے تمام کاوشوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں, پی ٹی آئی کرتی ہیں, اور انشاءاللہ یہ جو منظور پشتین, علی وزیر اور جتنے اور زعماء ہیں ان کی تمام پرخلوص کاوشوں اور کوششوں کے ساتھ رہیں گے. جانا ٹرولنگ وہ کرتے ہیں جو خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں, فالتو بیکار سے لوگ ہوتے ہیں, تو لہٰذا ایسے لوگوں کی ان کوششوں کو میں ہمیشہ نظر جو انداز گزرا کرتا ہوں. کہتے تھے کہ علی امین گنڈاپور کا پل پار نہیں کر سکے گا, وہ ڈی چوک تک پہنچے, اس وجہ سے کیسا؟ لیکن وہ بار بار علی امین خان نے ان کو غلط ثابت کیا اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے غلط ثابت کیا, اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو میں ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں جس جرأت کے ساتھ, دلیری کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ انہوں نے تمام مظالم جبر کا سامنا کیا, ڈٹ کے کھڑے رہے, ڈی چوک پہنچ کے دکھایا, 2 دن یہاں انہوں نے احتجاج کیا. یہ 9 مئی کے بعد جو حالات پیدا ہوئے ہیں یہ کیا جانا جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بطور ریکوئی اقدامات میری ٹیم لگی ہوئی ہے اور بہت سارے کی بیلے جو ہیں وہ ہم ڈیل کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. شکریہ, تھینک یو. گنڈاپور صاحب جو ہیں اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا. یہ ثوابی کا جلسہ لاہور کا, پھر پنڈی کا, پھر اسلام آباد کا جلسہ, پھر اسلام آباد کا دھرنا, یہ 5 پروگرام انہوں نے کیے. قیادت کی تمام اخراجات انہوں نے خود اٹھائے ہیں, اور پارٹی والے تنقید تو کرتے ہیں لیکن کوئی یہ بتانا پسند نہیں کرتا ہے کہ گنڈاپور کو یا پارٹی کو کوئی خرچہ بھی دیا ہے, کہیں 1 روپے تعاون کیا ہے. وہ گنڈاپور صاحب لگے ہوئے ہیں وزارت اعلیٰ میں, یہ اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں, پھر پرچے اس پہ ہو رہے ہیں, تنقید وفاقی حکومت کی اور تمام نون کی تنقید ان پہ ہو رہی ہے. اوپر سے اپنے بھی شروع ہو گئے کہ جناب یہ کیا کم تھا, 70,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈی چوک کو لے آیا. اب ڈی چوک پہ لانے کے بعد قیادت کا بھی فرض بنتا تھا نا کہ اگر کوئی ایک جو ہے وہ اریسٹ ہو جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, یا اس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسروں نے ٹیک اوور کرنا تھا. تو لہٰذا, اور اوپر سے جو گالیاں گنڈاپور صاحب کو پڑ رہی ہے, مجھے بہت افسوس ہے. یہ ہمارے ورکر کو اس کا احساس ہونا چاہیے. میں یہ کہتا آیا ہوں کہ بیسیکلی اب احتجاج کے معاملات سے گنڈاپور صاحب کو علیحدہ کیا جانا چاہیے, کیونکہ گنڈاپور صاحب نے حکومت کرنی ہے. یہ وہ چیف منسٹر ہو کے آپ اس کو گن کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں, ٹیئر گیس کے آگے کھڑا کر دیتے ہیں, دھکے ہوتے ہیں, گرفتاریاں ہوتی ہے. اس آفس کا ڈیکورم جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے. بے شک ایجیٹیشن کے لیے اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے احتجاج کے لیے, جہاں پہ سپورٹ ہوگی وہ گنڈاپور صاحب نے پہلے بھی دیے اور آئندہ بھی دے گا. سر 1 ہفتہ ہو گیا عمران صاحب کی بہن عظما خان صاحبہ